رواج کرے، اس طریقے کے زیادہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ استعمال کرے۔ اللہ نے ان کی اس خواہش کی آبوں کو رکھا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 جملے مردوں کے لیے اور 10 کلمے عورتوں کے لیے استعمال کرے۔ اور دیکھو آیت کریمہ میں پہلے کہا گیا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مسلمان کا لفظ بعد میں ہوتا، مومن کا پہلے ہوتا، اور صادقین کا لفظ بعد میں ہوتا، مصدقین کا پہلے ہوتا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صابرین کا لفظ بعد میں ہوتا، حافظین کا پہلے ہوتا؟ نہیں، یہ جو پوری سیٹنگ ہے، پہلے مسلمان کا ذکر، پھر مومن کا لفظ، اس کے بعد میں قانتین کا لفظ، اس کے بعد میں صادقین کا لفظ، اس کے اندر کا کیا معاملہ ہے، یہ ایک تفصیل طلب بات ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے کلام کرنے کا انداز کتنا پیارا ہے، کوئی اور سیٹنگ اس کی بن ہی نہیں سکتی۔ ایک ہلکی سی جھلک بتاتا ہوں آپ کو، بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ دیکھو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو سب کرتے نہیں، پہلے کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، تو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں۔ اب ان مسلمانوں میں سے مومن کتنے ہیں؟ تو دوسرے نمبر پر مومن کا ذکر کیا گیا، تو مومن ہونے کا بھی دم بھرنے والے آپ کو ملیں گے، مل جائیں گے آپ کو، جو کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی تو ایماندار ہوں، میں بھی تو بہت بڑا ایمان والا ہوں، ایسے بہت ملیں گے۔ تو چیک کیسے کرو گے کہ ایماندار کون ہے؟ آگے آیا قانتین، فرما برداری کرنے والے، اس سے پتہ لگے گا کہ کون مومن ہے، کون مسلمان ہے۔ تو یہ پوری ایک سیٹنگ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا۔ یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے کہ میں اس کی پوری سیٹنگ بیان کروں آپ کو، لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ قرآن کریم سے محبت کرنے والے لوگ، قرآن کریم کو پڑھنے والے لوگ انشاءاللہ اس کو جب دیکھیں گے تو سمجھیں گے، ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ بہرحال تو ایک مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ ایک بہت مشہور صحابیہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نام ہے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مسلمان عورت ہے حضرت خنسا، بہت مشہور صحابیہ ہے۔ لیکن جب یہ ایمان نہیں لائی تھی، غور سے سنیں، جب یہ ایمان نہیں لائی تھی، مکہ کی رہنے والی اور بہت بڑے قبیلے کی ہیں، اور ان کے والد بھی اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے ہیں، اور بہت مالدار گھرانے کی ہیں۔ دو ان کے بھائی تھے، اور عرب کے اندر جس زمانے کے اندر عورتوں سے نفرت کی جاتی تھی اور عورتوں کو، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس زمانے میں اپنے قبیلے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر سب سے زیادہ پڑھی لکھی عورت تھی۔ بڑے قبیلے کی ہیں، باپ سردار ہے، مالدار بھی ہے، اور اپنے قبیلے کی، اپنے خاندان کی تمام عورتوں میں سب سے پڑھی لکھی ہے۔ اتنی پڑھی لکھی کہ عربی زبان میں، اتنی پڑھی لکھی کہ عربی زبان میں شاعری کیا کرتی تھی، عربی زبان میں شاعری کیا کرتی تھی۔ بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو شاعر رسول ہیں، جن کا نام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا ایک قصیدہ تھا حسان ابن ثابت کا، جو انہوں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں کہا ہوگا۔ ان کے قصیدے کے اندر، ایک قصیدے کے اندر 10 سے زیادہ غلطیاں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالی تھی، اس درجے کی شاعری تھی۔ دو بھائی دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، دو بھائی دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، بہت محبت کیا کرتی تھی اپنے بھائیوں سے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اس زمانے کی بات ہے، خاندانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، قبیلے آپس میں لڑ جایا کرتے تھے۔ تو ان کی خاندان کی لڑائی ہو گئی بنو اسد کے لوگوں سے، بنو اسد کے لوگوں سے جنگ ہو گئی۔ وہ زمانہ بنو اسد کے لوگوں سے جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر ان کے دونوں جوان بھائی مار دیے گئے، دونوں قتل کر دیے گئے، دونوں مار دیے گئے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بھائیوں کے دنیا سے جانے کے غم کو برداشت نہ کر سکی،
خوب رویا کرتی تھی اور اس رونے کے عالم میں ان کے اوپر اشعار بھی لکھا کرتی تھی، مرثیے لکھا کرتی تھی۔ بہت سارے مرثیے انہوں نے لکھے، سینکڑوں ہزاروں اشعار اپنے دونوں بھائیوں کی یاد میں لکھے۔ دونوں بھائیوں کی یاد کو اپنے دل سے نکال نہیں پائی، اس غم کو برداشت نہیں کر پائی، اور اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے کئی مرثیے لکھے، کئی اشعار لکھے۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں دونوں بھائیوں کو یاد کر کر کے اشعار لکھی جاتی تھی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوانی کے عالم میں دونوں بھائیوں کو کھونے کے بعد، اتنا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے کی کہانی دیکھیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، فتح مکہ کے موقع پر حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خنسا نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے موقع پر۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اب یہ مسلمان ہو گئی۔ تو وہی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوانی کے عالم میں ان کے دو بھائیوں کو جنگ کے اندر مار دیا گیا تھا، برداشت نہیں کر پائی تھی، دن بھر رات بھر روتی رہتی تھی اور ان کی یاد میں اشعار لکھا کرتی تھی، کئی مرثیے لکھے، سینکڑوں ہزاروں اشعار ان کی یاد میں لکھے۔ لیکن جب ایک زمانہ ایسا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور 2.5 سال کے بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی ہے جو بڑی مشہور ہے، جس جنگ کو جنگ قادسیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نام سنا ہوگا جنگ قادسیہ کا، پڑھنے والے لوگوں نے تو ضرور اس کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ جنگ قادسیہ ہے، ایران کے ساتھ میں جنگ ہو رہی ہے، اور ایرانیوں نے اپنا سب سے بڑا سپہ سالار، اپنے لشکر کا سب سے بڑا سپہ سالار، سب سے بڑا جرنیل، جس کا نام رستم تھا، رستم۔ آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگوں کا نام رستم رکھا جاتا ہے، ہم لوگ پوچھتے بھی نہیں کہ بھائی یہ رستم کون تھا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، بس نام سنا اچھا لگا رکھ لیا۔ رستم سپہ سالار ہے، جنگ قادسیہ کے اندر ایرانیوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار بنا کر، مسلمانوں کا سپہ سالار بنا کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ 80 روپے میں کھانا مل رہا ہے، جو لوگ نہیں کھائے کھا لیں گے چپ چاپ جا کے۔ 80 روپے میں کھانا مل رہا ہے، جو نہیں کھائے چپ چاپ کھا لیں گے، تقریر چلتی رہے گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ بڑے مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں میں یہ آیا کرتے تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی سعد بن ابی وقاص ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو 10 صحابہ اکرام جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دنیا کے اندر دی تھی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ یہی سعد بن ابی وقاص ہے۔ اور کتنے موقع پر ایسا ہوا کہ بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کے کہا، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لیکن اگر نبی نے کسی صحابی سے یہ کہا ہو کہ اے میرے صحابی تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو، تو وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتنے بڑے درجے کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ادھر سے مسلمانوں کے سپہ سالار اور لشکر ہے، سپہ سالار اور لشکر کے امیر ہے، اور ادھر سے رستم ایرانیوں کی طرف سے آیا ہے، اور یہ پوری فوج کو لے کر آیا ہے۔ جنگ قادسیہ کا موقع ہے، اس وقت حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جوانی کے عالم میں اپنے 2 بھائیوں کی موت کو برداشت نہیں کر پائی تھی، یہی حضرت خنسا ہے۔ جانتے ہیں آپ ان کی عمر اس وقت 100 سال کی ہو چکی تھی۔ کتنے سال کی؟ 100 سال کی عمر ہو چکی ہے، آنکھوں سے بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا، آنکھوں سے نابینا ہو چکی ہے۔
جنگ قادسیہ سے ایک دن پہلے کی بات ہے، رات کا موقع ہے اور صبح جنگ شروع ہونے والی ہے۔ اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹوں سے نوازا تھا، چاروں بیٹوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں فرمایا او میرے بچوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم چاروں کے چاروں جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ، جنگ کے اندر شامل ہو جاؤ، جنگ میں تم سارے کے سارے شامل ہو جاؤ، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم جنگ کے اندر شامل ہو جاؤ، چاروں کے چاروں چلے جاؤ۔ ان میں سے ایک بچہ بولا امی جان، ایک بچہ بولا امی جان 3 کو جانے دو، ایک کو روک لو۔ کہا کیوں روک لے؟ فرمایا اس لیے امی جان آپ کی عمر 100 سال ہو چکی ہے اور آنکھوں سے آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا، پھر آپ کی خدمت کون کرے گا، آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا، آپ کا خیال کون رکھے گا، آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس لیے امی جان ایک کو روک لیجئے، 3 کو بھیج دیجئے۔ فرمایا نہیں نہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ چاروں کو چاروں جاؤ اور چاروں کے چاروں اس میں شہید بھی ہو جاؤ، اور قیامت کے دن تمہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ جب جنت کے اندر داخل کرے تو تم 4 بیٹے جنت کے چاروں کونوں سے مجھے آواز دو۔ مجھے کتنا پیارا لگے گا، 100 سال کی عمر ہے اور نابینا ہو چکی ہے، ایک بیٹا رکنے کی بات کر رہا ہے لیکن اس کو رکنے بھی نہیں دے رہی ہے۔ فرمایا جاؤ اور چاروں کے چاروں شامل ہو جاؤ۔ اگلا دن ہوتا ہے، جنگ قادسیہ ہوتی ہے اور جنگ قادسیہ کے اندر یہ چاروں کے چاروں بیٹے جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے چاروں بیٹے شہید ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑی جنگ ہے جنگ قادسیہ، چاروں بیٹے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا اماں تیرے چاروں بیٹے جنگ کے اندر شہید ہو چکے ہیں، چاروں کے چاروں بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے، چاروں کے چاروں بیٹوں کی جان قفص سری سے پرواز کر گئی ہے اور چاروں کے چاروں شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں غور سے سننا، میری ماؤں بہنوں ذرا غور سے سننا، اس عورت کے الفاظ کو دیکھنا، کیا عورتیں تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ یہ وہی عورت ہے جب ان کے 2 بھائی جوانی کے عالم میں ختم ہوئے تھے تو برداشت نہیں کر پائی تھی اور پورے مرثیے کے مرثیے لکھ دیے تھے، سینکڑوں ہزاروں اشعار ان کی یاد میں لکھ دیے تھے۔ آج 100 سال کی عمر میں 4 جوان بیٹوں کے شہید ہونے کی خبر مل رہی ہے، نابینا بھی ہے، فوراً ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد میں کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادہم، اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، شرفنی باستشہادہم، تو نے میرے بیٹوں کو شہادت کی موت نصیب فرمائی، شہادت کا موقع عطا فرمایا۔ وَأَن يَجْعَلَنِيَ اللَّهُ بِهِمْ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ، اور اے اللہ میں تو صحیح امید کرتی ہوں کہ قیامت کے دن تو ہم تمام لوگوں کو اپنی نعمت کے سائے میں اٹھائے گا۔ یہ ہے مسلمان عورت۔ ایمان لانے سے پہلے عقیدہ دیکھو، ایمان لانے سے پہلے یقین دیکھو، ایمان لانے سے پہلے توکل دیکھو۔ ہے کوئی توکل؟ ہے کوئی ایمان؟ ہے کوئی عقیدہ؟ نہیں ہے۔ لیکن جب ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی، اب اللہ پر بھروسہ دیکھو، اب اللہ پر ایمان دیکھو، اب اللہ پر یقین دیکھو، اب اللہ پر توکل دیکھو، اب ان کا عقیدہ دیکھو۔ ایک مسلمان عورت کا عقیدہ بڑا ہی پختہ ہوتا ہے۔ کیسی ہوتی ہے مسلمان عورت؟ بولو، پکے عقیدے والی۔ پریشانیاں آئے، دشواریاں آئے، اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرتی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پریشانیاں آئے، دشواریاں آئے، بیٹے کو تکلیف ہو یا بیٹی کو تکلیف ہو، شوہر کا کام صحیح نہیں چل رہا ہو، گھر کے اندر پریشانی ہو، دقتیں ہو، کسی بھی طریقے کا معاملہ ہو یا اپنے اوپر ہی خود کوئی پریشانی آئی ہو، مسلمان عورت ایسی ہوتی ہے جو کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے، اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرتے، اللہ پر اس کا پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو اس بات کو بڑے غور سے سن لینا، مسلمان عورت پکے عقیدے والی ہوتی ہے۔ اٹھا کر دیکھو واقعہ، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یہ واقعہ اٹھا کر دیکھو۔ بادشاہ کے سپاہی آئے اور آ کر کہتے ہیں من ہذہ التی معک یا ابراہیم، کیا فرمایا؟ من ہذہ التی معک، یہ عورت تیرے ساتھ میں کون ہے اے ابراہیم؟
واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ایسا نہیں ہے کہ میں پہلی بار آپ کو سنا رہا ہوں، بقرعید کا موقع آتا ہے تو اس طریقے کے واقعات سنائے جاتے ہیں آپ کو، اور سنائے جانا بھی چاہیے۔ علماء سناتے ہیں، خطبہ سناتے ہیں، آپ کی مسجد کے جو امام ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، وہ سناتے ہیں آپ کو۔ فرمایا کون ہے یہ عورت؟ فرمایا اختی، اختی، کہا یہ میری بہن ہے۔ اور تھی کون؟ بولو، بیوی تھی نا، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میری بہن ہے۔ اب آپ کہیں گے دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جھوٹ بول رہے تھے، آپ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی جھوٹ بول رہے تھے، تھی بیوی، کہہ رہے ہیں کہ میری بہن ہے۔ حدیث کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی کے پاس میں آتے اور آ کر کہتے یا سارتو لیس علی وجہ الارض مومن غیری و غیرک، اے سارا، میرے علاوہ اور تیرے علاوہ اس زمین پر کوئی مومن نہیں ہے، تم رشتہ ایمان سے میں تیرا بھائی ہوا اور تو میری بہن ہوئی۔ ایک مومن دوسرے مومن کا، ایک مومن دوسری مومنہ کا بھائی ہے۔ ایمان کے رشتے سے، اسلام کے رشتے سے سب ہم آپس میں بھائی ہیں کہ نہیں ہے؟ بولو، سب بھائی ہے نا؟ ہاں، تو فرمایا کہ ایمان کے رشتے سے تو میری بہن ہے اور میں تیرا بھائی ہوں۔ لیس علی وجہ الارض مومن غیری و غیرک، اور دیکھ بادشاہ کے سپاہی آئے تھے، بادشاہ کے سپاہیوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تیری کون ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ اب بادشاہ تو سے پوچھے گا، طلبہ ہیں کھانا کھانا چاہے تو کھا لے سکتے ہیں، مدرسہ سلطانیہ کے جتنے بھی طلبہ ہیں کھانا کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں۔ تیری میں بولے এই মাদ্রাসা সুলতানিয়া কেওয়ালা যে সমস্ত ছাত্রবৃন্দ মানে তালবেলিম যারা একবারে দেশি ভাষা, তোমরা যে খাওয়া দাওয়া করে নাও, টাকা পয়সা কিছু লাগবে না, গেটে কিছু করবে না, তোমরা কমিটির লোক থাকবে, তোমরা যে খাওয়া দাওয়া করো। সন্ধ্যাবেলায় খাইয়েছো, এখন ভোগ লেগে গেছে তোমরাকে, তার জন্য মাদ্রাসা কমিটি তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা রেখেছে, তোমরা যে খাওয়া দাওয়াটা সেরে নাও। حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ اب پوچھے گا، بادشاہ پوچھے گا کہ یہ کون ہے تیرے ساتھ میں؟ فرمایا لا تکذبی حدیثی، تو دیکھو مجھے جھوٹا ثابت نہ کرا دینا، میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ میری بہن ہے۔ اب وہ تجھ سے پوچھے گا تو مجھے جھوٹا ثابت مت کرا دینا، لا تکذبی حدیثی۔ قرآن کریم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کی اور سچ بولنے کی گواہی دی ہے، جھوٹ نہیں بول رہے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ، بولو حفاظ بیٹھے ہوں گے یہاں پر، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم میرا سچا نبی تھا، جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ رشتہ ایمان میں ایک مومن، یہ سارے کے سارے مومن اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اس سے پوچھیں گے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بیان کیا ہے علماء کرام نے، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ اگر یہ بتا دیا جائے، اگر وہ یہ کہہ دیتا تھا کوئی بھی شخص کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر وہ اس کو مروا دیا کرتا تھا۔ اور غور سے سنیے اس بات، علماء نے لکھا ہے اگر وہ یہ بتا دے کہ میں اس کا شوہر ہوں، یہ میری بیوی ہے، تو بیوی کو تو چھین لیتا تھا اور اس کو مروا دیا کرتا تھا، لیکن اگر یہ بتا دے کہ میں اس کا بھائی ہوں تو اسے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب شوہر ہوتا تھا تو مروا دیا کرتا تھا اور بھائی ہوتا تھا تو چھوڑ دیا کرتا تھا، ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ یہ چیز میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھی تھی، اس کا نام فی الحال مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، بڑی دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھائی ہوتا تھا تو چھوڑ دیتا تھا، کیوں؟ کیونکہ عورت کو تو یہ اٹھا لے جاتے تھے اس کے سپاہی، اب یہ جو بچا یہاں پر مرد جو اس کا بھائی تھا، تو اب یہ اس کا سالہ ہو گیا نا۔ جب یہ اس کو اپنے حرم میں، عورت کو اپنے حرم میں داخل کر لیا کرتا تھا
وہ بادشاہ عورت کو اٹھا کر لے جاتا تھا تو یہ اس کے رشتے سے اس کا سالہ بن جایا کرتا تھا. تو سالے سے کیا کہے گا, اس لیے سالے کو چھوڑ دیا کرتا تھا. یہ میں نے پڑھا تھا ایک جگہ پر. برحال تو کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میری بہن ہے. انہوں نے ایمان کی حالت میں ایمان کے رشتے سے بہن بتا دیا. بہرحال بادشاہ کے سپاہی حضرت سارہ کو اٹھا کر لے گئے. دیکھو ایک مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے. بادشاہ کے پاس میں پہنچے. جب بادشاہ نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی, ان کو پکڑنے کی کوشش کی, حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہم ان کنتو آمنتو بکا و برسولکا, اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لائی ہوں اور تیرے نبی تیرے رسول کے اوپر بھی ایمان لائی ہوں. وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي, اور میں نے اپنے آپ کو کسی اور کے لیے حلال نہیں کیا ہے سوائے اپنے شوہر کے. اے میرے پروردگار لا تسلط علی الکافر, اے میرے پروردگار تو اس کو میرے اوپر مسلط نہ کر. یہ دعا کی حضرت سارہ نے, اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی دعا کو سن لیا, اور دعا کو سننے کے بعد حضرت سارہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک عذاب نازل کر دیا, اور فوراً ہی وہ زمین کے اوپر گر کر تڑپنے لگا. ابھی تڑپ ہی رہا تھا, اتنے میں وہ کہتا ہے اے عورت تو نے کون سے کلمے پڑھے ہیں, کون سے تو نے منتر پڑھا ہے, کون سی تو نے بات پڑھی ہے, کون سا تو نے منتر پڑھا ہے جس کی وجہ سے مجھے چکر آ گئے ہیں. پھر سے وہ منتر پڑھ دے تاکہ میں صحیح ہو جاؤں. بلکہ حدیث کے اندر یہ ذکر آیا کہ تو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دے, میں صحیح ہو جاؤں گا, تجھے کچھ نہیں کہوں گا. حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اے اللہ یمت, اگر یہ مر جائے گا یقالو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قتل کا الزام میرے اوپر آ جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ اس عورت نے اس کو قتل کر دیا ہے. اے اللہ تو اس کو ٹھیک کر دے. بادشاہ صحیح ہو گیا. جب وہ صحیح ہو گیا تو اس کی نیت پھر سے بگڑ گئی, اور بری نیت کے ساتھ میں جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا. ایسا 3 مرتبہ ہوا, اور 3 مرتبہ وہ حضرت سارہ کی دعا سے صحیح ہو گیا. 3 مرتبہ کے بعد میں کہنے لگا, او درباریو, او میرے فوجیو, انکم لم تاتونی, تم لوگ یہاں پر کسی انسان کو لے کر نہیں آئے ہو, تم لوگ میرے پاس میں کسی انسان کو لے کر نہیں آئے ہو. ارجعوها الی ابراہیم, اس کو لے جاؤ جہاں سے لے کر آئے تھے وہیں چھوڑاؤ, اس کو ابراہیم کے پاس میں چھوڑاؤ. ادھر حضرت سارہ کو لے کر آئے, ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, اور نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ سارہ کی حفاظت فرما, اس کی عزت کی حفاظت فرما. ادھر حضرت ابراہیم نے اپنی نماز کو مکمل کیا, ادھر حضرت سارہ آئی. حضرت سارہ سے ابراہیم نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا رد اللہ قید الکافر, اللہ تعالیٰ نے اس کافر کی چال کو, اس کی مکاریوں کو برباد کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت مجھے تمہارے پاس میں بھیج دیا ہے. میرے بھائیو ذرا غور کرو, ایک مسلمان عورت کبھی بھی اپنے ایمان کی اور اپنے عزت کا سودا کبھی نہیں کرتی ہے. کیسا بھی وقت آ جائے, کتنا ہی برا وقت آ جائے, اس کا ایمان اس کو کبھی بھی کوئی غلط کام کرنے نہیں دیتا, اپنے ایمان کو وہ کمزور نہیں ہونے دیتی, اپنے عقیدے کو کبھی بگڑنے نہیں دیتی ہے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی ہے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا, اس کے عقیدے کا پاس و لحاظ کرتا ہے. حضرت سارہ کیسے اپنے عقیدے کی حفاظت کی, کیسے اپنے عزت کی حفاظت کی. یہ ہوتی ہے مسلمان عورت جو اپنے ایمان, اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا, اور وہ بادشاہ اس نے کہا کہ جاؤ یہ ہاجرہ کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤ, ہاجرہ کو بھی ساتھ میں دے دیا. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا, احفظ اللہ یحفظ کا. او لوگو تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. حضرت سارہ اللہ
کے دین کی حفاظت کرنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہوں نے جو مصیبت آئی اس پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا بدلہ یہ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں کتابیں اٹھا کر علماء سے پوچھیں، آپ کو معلوم ہوگا یہی وہ غسارہ ہے جنہوں نے آنے والی مصیبتوں پہ صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا بدلہ یہ عطا فرمایا کہ ہزاروں انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ ہزاروں انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے اندر پیدا فرمائے ہیں، حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام سے نوازا۔ تو ایک مسلمان عورت کسی بھی پریشانی اور مصیبت میں اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا، اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی۔ عورتوں کے تعلق سے چونکہ بات چل رہی ہے تو ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک اور عورت ہے، ان کی بھی زندگی کے بارے میں آپ کو سننا چاہتا ہوں، اور وہ بھی بڑی مشہور صحابیہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نام ہے ام سلیم، مشہور صحابیہ ہیں۔ ان کا نکاح ہوا مالک بن نضر کے ساتھ اور ان سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام رکھا گیا انس۔ نام سنا ہے نا صحابی رسول کا، انس بن، بولو، انس بن مالک، یہ بہت مشہور صحابی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ام سلیم کا نکاح ہوا مالک بن نضر کے ساتھ میں، ان سے ایک بیٹا ہوا جن کا نام رکھا گیا انس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، ان کے کانوں کے اندر بھی نبی کی جب آواز پڑی، کلمہ پڑھ لیا، ام سلیم نے مسلمان ہو گئی۔ شوہر کہیں کام سے باہر گیا ہوا تھا مدینہ سے، مسلمان ہو گئی۔ جب شوہر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ میری بیوی نماز پڑھ رہی ہے۔ سوچ کے دیکھو ذرا، دیکھا کہ بیوی نماز پڑھ رہی ہے، فوراً سمجھ گیا کہ ارے یہ تو مسلمان ہو گئی ہے۔ جب ام سلیم نماز سے فارغ ہوئی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں مالک بن نضر نے کہا اصبعتی، کیا تو بددین ہو گئی ہے؟ کیا تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا گیا؟ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا؟ کہنے لگے نہیں، میں بددین نہیں ہوئی ہوں، بلکہ میں اب دیندار ہوئی ہوں۔ وَلَٰكِنِّي آمَنْتُ بِهَٰذَا الرَّجُلِ، بلکہ میں اب اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائی ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں بددین نہیں ہوئی۔ باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہے، اب میں نے دین کو پکڑا ہے، میں نبی پر ایمان لے آئی۔ شوہر کسی کام سے باہر گیا، میری ماں و بہنوں ذرا غور سے سن لینا، چھوٹے سے بچے ہیں جن کا نام انس ہے، یہ خالی وقت میں اپنے بیٹے کو دین سکھا رہی ہے، خالی وقت میں اپنے بیٹے کو اللہ کی توحید سکھا رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہی ہے۔ ایک دن شوہر واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ یہی ام سلیم ہے جو اپنے بچے کو پڑھوا رہی ہے، سکھلا رہی ہے کہ اے میرے بچے کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنے بچے کو کیا سکھا رہی ہے؟ کلمہ سکھا رہی ہے۔ یہ ہے عورتوں کا کام، یہ ہے کام دیندار عورتوں کا، یہ ہے پہچان ایک مسلمان عورت کی کہ وہ خود بھی دیندار ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بناتی ہے، اپنے بچوں کو بھی دین سکھاتی ہے۔ شوہر نے سن لیا، کہنے لگا لا تفسدی علی ابنی، اے ام سلیم میرے بچے کو مت بگاڑ۔ کیا کہا؟ میرے بچے کو مت بگاڑ۔ دیکھو جو لوگ دیندار نہیں ہوتے نا ان کو دین سے ایسے ہی چڑھ ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دین سے محبت نہیں کرتے ان کو دین سے ایسے ہی چڑھ ہوتی ہے، اور ایسے ہی دھیمے دھیمے کر کے دیندار لوگوں سے بھی چڑھ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھنا کہ ہر محلے، ہر بستی کے اندر 8-10 لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو علماء کو گالی دینے والے ہیں، ملیں گے۔
انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا دین سے اور نہ دین کا کام کرنے والے علماء سے، ان کو سب سے چڑ ہوتی ہے۔ آگے کیا کہا ہے؟ لا تفسدی علی ابنی، میرے بچے کو مت بگاڑ۔ اب کیا وہ بگاڑ رہی ہے؟ بلکہ وہ تو کلمہ سکھا رہی ہیں، بلکہ وہ تو توحید سکھا رہی ہیں۔ فرمایا انی لا افسدہ، میں اپنے بچے کو بگاڑ نہیں رہی، بلکہ میں تو اس کو کلمہ سکھا رہی ہوں، میں تو اس کو دین سکھا رہی ہوں۔ کہنے لگا تو نے کلمہ پڑھ لیا، تو مسلمان ہو گئی، لیکن کم سے کم بچے کو تو مت بگاڑ۔ مالک بن نضر پھر کسی کام سے مدینہ سے باہر چلا گیا، بلکہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حبشہ کی طرف گیا اور وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ ام سلیم ہے، غور سے سننا میری ماں بہنوں، اب یہی ام سلیم ہے، اب یہ بیوہ ہو گئی، ایک چھوٹا بچہ ان کے پاس میں ہے، لیکن مدینہ کی بڑی شریف خاتون ہے، بڑی نیک خاتون ہے، جوانی کی عمر ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ جب شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر ختم ہو گیا، تو ان کے پاس میں نکاح کے پیغام آنے لگے۔ اب نکاح کے پیغام آ رہے ہیں، اور ان نکاح کے پیغاموں کے اندر ایک نکاح کا پیغام پہنچانے والا جس کا نام ابو طلحہ ہے۔ نام سنائیے، ابو طلحہ بہت مشہور صحابی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا نام ابو طلحہ ہے، لیکن اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب ان کے پاس میں ابو طلحہ کی نکاح کا پیغام پہنچا، ابو طلحہ جوان ہے، سردار ہے، مدینہ کے سرداروں میں ان کی گنتی آتی ہے، اور بہت مالدار ہے، اتنے مالدار ہے کہ مسجد نبوی کے سامنے انہی کا باغ تھا، جس باغ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور اس کے پیڑوں کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے، اس کی کھجوروں کو کھایا کرتے تھے اور اس کے کنویں کا ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے۔ یہی ابو طلحہ صاحب رسول کا باغ تھا مسجد نبوی کے سامنے۔ مالدار بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، نکاح کا پیغام بھیجا، مال کی کوئی کمی نہیں ہے، سرداروں میں ان کی گنتی آتی ہے، لیکن ام سلیم کو دیکھو میری ماں بہنوں، ایک عورت کس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرتی ہے، اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھتی ہے۔ جب ان کے پاس میں نکاح کا پیغام پہنچا، فرمایا لا یحل لی ان اتزوجک، میرے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے، میرے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ میں تجھ سے نکاح کر لو، میں تجھ سے شادی کر لو، میں تجھ سے نکاح کر لو، تو میرے لیے حلال نہیں ہے اور میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، کیونکہ تو ایک کافر آدمی ہے اور میں ایک مسلمان عورت ہوں، ایک مسلمان عورت کا نکاح کبھی بھی کسی کافر آدمی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ سن لو غور سے اچھے طریقے سے، کسی غیر مسلم سے مسلمان عورتوں تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کہا وَلَٰكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، میں مسلمان عورت ہوں اور تو کافر آدمی ہے۔ آج ہمارے گھروں کا حال دیکھو، ہمارے گھر کی بیٹیاں بھی، ہمارے گھر کی لڑکیاں بھی باہر جاتی ہیں، گھروں سے نکلتی ہیں، کوئی پڑھنے کے لیے کالج میں جاتا ہے، کچھ ایسے کالج کے اندر بھی پڑھنے کے لیے جاتی ہیں جہاں پر دوسرے لڑکے بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ میں پڑھائی ہوتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے دھرم کے لوگ بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھا ہے، کبھی لڑکا لڑکی کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور کبھی لڑکی لڑکے کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا، کسی بھی حالت میں تمہارے لیے کوئی غیر مسلم لڑکا کبھی بھی جائز ہی نہیں ہے۔ فرمایا ام سلیم نے اس واقعے کو دیکھو اور ام سلیم کے واقعے سے نصیحت حاصل کرو۔ فرمایا وَلَٰكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، میں مسلمان عورت ہوں اور میرا اسلام مجھے یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں تیرے ساتھ میں نکاح کروں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا میرا اسلام مجھے یہ اجازت نہیں دیتا۔ ادھر سے پیغام آیا
ادھر سے پیغام آیا کہ میں تجھے سونا دوں گا، چاندی دوں گا، میرے پاس زمین و جائیداد بھی بہت ہے، میرے پاس میں مال بھی بہت ہے، لیکن ام سلیم کو بہکا نہیں پایا، ورغلا نہیں پایا۔ ام سلیم نے پھر بھی منع کر دیا۔ آج دیکھو نا، لالچ دیا جاتا ہے نا، مسلمانوں سے شادی کرو گی تو پریشان رہو گی، مسلمانوں سے شادی کرو گی تو 5 5 8 8 10 10 بچے پیدا کرنا پڑیں گے۔ ڈسٹرب کر رہے ہیں اور بات ہمارے یہاں ایک بچی ہے جس کا نام شائستہ ہے، اس کے ماں باپ ہو گئے ہیں، جلسہ سنے آئے تھے۔ ایک بچی شائستہ نام ہے اور ماں باپ ہری آنکھ ہے، باپের নাম ফিরোজ করেছে और बाप মা হারিয়ে আছে। জলসা শুনতে এসেছিল, बच्ची जलसा सुनकर बाप মা হারিয়ে আছে, মেহরবানি করে স্টেজে এসে নিয়ে যাবে আর বারে বারে এলাকা করবো না, মা বাপ হারিয়ে আছো। جیسے ہی بولنے کا ردم بنتا ہے اتنا ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ ٹھیک ہے نا، اعلان تو کرنا پڑتے ہیں بیچ بیچ میں، لیکن وہ بولنے کا جو مزاج ہوتا ہے نا شیخ، وہ بالکل سب ختم ہو جاتا ہے۔ بیچ میں بہت اعلان ہو گیا اس بار تو، اللہ خیر کرے۔ تو آج بھی دیکھیں نا، کیا اس طریقے کے بیانات نہیں آتے؟ ہمارے لڑکوں سے شادی کرو، شہزادی بنا کے رکھا جائے گا، ہمارے یہاں لڑکوں سے شادی کرو 10 10 بچے پیدا نہیں کرنا پڑیں گے، ہمارے یہاں لڑکوں سے شادی کرو دوسری شادی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسا، ہمارے یہاں ایسا۔ اس طریقے کے لبھاؤ نے بھاشن اور اسٹیٹمنٹ دیے جاتے ہیں۔ کہا ابو طلحہ نے سونا دوں گا، چاندی دوں گا، مالدار بنا دوں گا، دولت دوں گا، لیکن آپ ایک بات بتائیے، یہاں پر اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری دنیا کا سونا اور ساری دنیا کی چاندی، میری ماں بہنوں تم بھی غور سے سننا اس بات کو کہ یہ ساری چیزیں مل کر کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے اس سے زیادہ بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ بولو، ایمان کی دولت سے بڑھ کر ہو سکتی ہے کیا؟ ایمان کی دولت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، وہ ایمان کی دولت اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے یہ دنیا کا سونا، دنیا کی چاندی، دنیا کی امیری اور مالداری، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیج ہیں۔ کیوں ہیج ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا۔ قیامت کے دن ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا۔ قیامت کے دن جب کفار کو پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اگر تمہیں زمین بھر کر سونا دے دیا جائے اور تم وہ سارا کا سارا سونا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ کو دے دو، بتاؤ اس کے بدلے اگر تمہیں چھوڑا جائے تو کیا تم زمین بھر کے سونا دینے کے لیے تیار ہو؟ کہے گا کہ ہاں سونا دینے کے لیے تیار، زمین بھر کر سونا دینے کے لیے قیامت کے دن انسان تیار ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سونے کو قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا سونا نہیں ہے، زمین بھر کر سونا ہے، زمین بھر کر سونا۔ آج کے زمانے میں سونے کی کیا اہمیت ہے، کیا قیمت ہے، یہ بات آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آج گھروں میں دیکھو تھوڑا سا سونا ہوتا ہے لوگوں کے پاس، اور اس تھوڑے سے سونے کو کتنا چھپا کر اور بچا کر رکھا جاتا ہے، تجوری کے اندر تجوری اور تجوری کے اندر تجوری، اس کے اندر تھوڑا سا اور چھوٹا سا سونا رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سونا بڑا قیمتی ہے، اتنا بڑا میدان ہے، یہ پورا میدان اگر سونے سے بھر جائے تو بولو سونے کی قیمت کیا ہوگی؟ اور پوری زمین بھر کر سونا، لیکن اللہ کی نظر میں اس سونے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایمان کے نزدیک، ایمان کے سامنے کوئی قیمت نہیں میرے بھائیوں۔ ایمان کی دولت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس لیے میری ماں و بہنوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر دنیا کی دولت دیکھ کر، سونا اور چاندی دیکھ کر آپ اپنے ایمان کا سودا
मत करिए, ईमान का सौदा मत करिए। और अगर आपने ईमान का सौदा कर भी लिया तो मुझे ये बताओ कि आप इस दुनिया के अंदर कितना जियोगे, कितना रहोगे, कितने दिन मजे करोगे, कितने दिन ऐश कर लोगे, एक पल की भी खबर नहीं है। ईमान का सौदा करके, इस्लाम का सौदा करके अगर आपने गैर मुस्लिम को अपना भी लिया, अपने ईमान का सौदा कर भी दिया, तो आपकी जिंदगी की आप कब तक जिंदा रहेंगे और कब तक दुनिया के अंदर रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आप 100 साल भी दुनिया के अंदर जिंदा रहते हैं, उसके बाद भी मौत आनी है और अल्लाह ताला के पास में जाना है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करो। मैं आपको बता ये रहा था कि एक मुसलमान औरत कभी भी अपने ईमान का, अपने अकीदे का सौदा नहीं करती है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस समझने की, इस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।